تم چنی ہوئی قوم اور شاہی کہانت اور میراث کی امت ہو، تم اس کی تعریف کرو جس نے تمہیں بلایا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، دوسرا باب، 2 سے 5، 9 سے 12 آیات مقدسہ۔ اے پیارو، نوزادہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ تم اس کے وسیلہ سے نجات کے لیے بڑھتے جاؤ، بشرطے کہ تم نے چکھ لیا ہو کہ خداوند کس قدر مہربان ہے۔ اس زندہ پتھر کے پاس آؤ جسے آدمیوں نے تو رد کیا، مگر خدا نے اسے چن لیا اور معزز جانا، اور تم زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاؤ، یعنی ایک مقدس کہانت جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کو پسندیدہ روحانی قربانیاں گزرانے۔ لیکن تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت اور مقدس قوم اور میراث کی امت ہو، تاکہ تم اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں طریقی سے اپنے عجیب نور میں بلایا۔ تم پہلے کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ پہلے تم پر رحمت نہیں ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ اے پیارو، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم پردیسی اور مسافر ہو کر اس جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں کے سبب سے وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہیں نیک کاموں پر دھیان کر کے اس دن جب ان پر نگاہ ہو خدا کی تمجید کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 100 جماعتی جواب خدا کے حضور خوش الحانی کرتے ہوئے آؤ۔ خوشی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرو، خوش الحانی کرتے ہوئے اس کے حضور داخل ہو۔ جماعتی جواب خدا کے حضور خوش الحانی کرتے ہوئے آؤ۔ جان لو خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے اور ہم اسی کے ہیں، یعنی اس کی امت اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں۔ جماعتی جواب خداوند کے حضور خوش الحانی کرتے ہوئے آؤ۔ تعریف کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو اور اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ جماعتی جواب خداوند کے حضور خوش الحانی کرتے ہوئے آؤ، کیونکہ خداوند نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک اور اس کی وفا نسلاً بعد نسلاً قائم ہے۔ جماعتی جواب خداوند کے حضور خوش الحانی کرتے ہوئے آؤ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 10واں باب 46 سے 52 آیت تک۔ ربونی، میں پھر بینائی پاؤں۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد یریحو میں آئے، اور جب وہ اپنے شاگردوں اور بڑے ہجوم سمیت یریحو سے نکلتا تھا تو تیمائی کا بیٹا برتیمائی اندھا بھکاری راہ کے کنارے بیٹھا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے وہ چلانے اور کہنے لگا، اے داؤد کے بیٹے یسوع، مجھ پر رحم کر۔ اور بہتیروں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ۔ انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس اندھے نے اس سے کہا، ربونی، یہ کہ میں بینائی پاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور فوراً اس نے بینائی پائی اور راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔
انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔